مقدس پالوس کی معرفت ایفسیوں کی کتاب ہے، چوتھا باب۔ مقدس پالوس کی معرفت چوتھا باب ہے اور اس کی 27 آیت ہے۔ بڑے دھیان سے سنیے، میں پڑھتا ہوں، چھوٹی سی آیت ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ پھر سے میں پڑھوں گا، مقدس پالوس کی معرفت ایفسیوں کی کتاب چوتھا باب اور اس کی 27 آیت، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو پتہ آمین۔ اب درخواست کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بار بار نہ اٹھیں، کلام مقدس جو ہے بڑے دھیان سے تھوڑا سا وقت ہم خدا کے کلام کو دیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ سب بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو سنیں۔ ہاللیلویا، کیا پڑھا ہے جی؟ ابلیس کو موقع نہ دو، ابلیس کو موقع نہ دو۔ پھر بتائیے کیا لکھا ہے؟ ابلیس کو موقع نہ دو۔ کیوں بھائی؟ کیوں مقدس پالوس یہ بات کہہ رہے ہیں اور کنہیں کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ اگر آپ اسی بات کو 17ویں آیات سے شروع کریں گے پڑھنے کے لیے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ مقدس پالوس ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے نئی زندگی پائی، جنہوں نے ابلیس کو ٹھوکر مار دی، اس کے سارے کام کو، اس کی بادشاہی کو ٹھوکر مار دی۔ انہیں مقدس پالوس کیا کہتا ہے؟ ابلیس کو موقع نہ دو۔ تو میں ان آیات کو تھوڑا سا اوپر سے لیتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس پالوس نے کن لوگوں سے باتیں کی، انہوں نے کیا کہا۔ 17ویں آیات سے اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بہوتا خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، مقدس پالوس نے جن لوگوں نے خدمت کی وہ بہوتا چال چلا لے، اور جب انہوں نے اپنی بہودا چال چلن، خراب چال چلن، یسوع مسیح کے خلاف چال چلن، خدا کے خلاف چال چلن والے لوگوں کو ان میں سے نکال لیا، تو پھر ان سے کیا کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ کیوں؟ کہ کہیں وہ پھر سے تمہیں اسی زندگی میں نہ لے جائے، پھر سے وہ تمہیں اسی زندگی میں نہ لے جائے۔ اور جب ہم تھوڑا سا ابلیس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو وہ صرف اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ اس دروازے سے اندر نہیں کرتا، بلکہ پورا کا پورا اندر آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اسے اپنے کام سے ویلکم کہہ دیتے ہیں اور وہ آ کر خاندان کے اندر، گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی نصیحت کو یاد رکھتے ہوئے، کیوں مقدس پالوس نے جب انہیں اس نئی زندگی میں داخل کیا، پرانی زندگی سے نکالا، تو یوں ہی انہیں نہیں نکال لیا، بڑی محنت لگی۔ شیطان سے کسی کو چھیننا عام بات نہیں، شیطان سے خدا کے خادموں کو چھیننے میں ایک وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اس میں پریشانی بھی بنتی۔ خادم آپ کو بتاتے نہیں کہ ہم نے کس طرح کی پریشانی صحیح ہے، لیکن پریشانی وہ سہتے ہیں، پریشانی وہ سہتے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک آدمی میں سے ہم جب یسوع مسیح کے نام سے بدروہوں کو نکال رہے تھے، میرے پاس بھائی سرفراز تھا اور بھائی یعقوب بھی تھا اس وقت میں، تو جانتے ہیں جب وہ جانے لگا، جب وہ ابلیس اس میں سے جانے لگا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، ایسے دیکھیں، اس نے ایسے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہا میں تجھے دیکھ لوں گا۔ تو میں نے اسے کہا تو پہلا نہیں ہے،
تجھ جیسے ایسے کئی یہ کہہ کر گئے ہیں اور تیرا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے. ہاللیلویا. سو ہم ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ پھر سے آپ کی زندگی میں آئے. تو مقدس پالوس انہیں نصیحت کرتا ہے جیسے آج ہم سے نصیحت کرتا ہے. جیسے مقدس پالوس آج ہم سے نصیحت کر رہا ہے ویسے ہی اس نے ان لوگوں سے نصیحت کی جنہیں اس نے بچایا تھا، ابلیس سے چھینا تھا. ابلیس کے جبڑے اس نے توڑے یسوع کے نام سے. پھر 18ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ جن کی عقلیں تاریک ہیں. دھیان کریں کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہیں اور سمجھتے نہیں، کیا کہتا ہے کہ وہ خدا کی زندگی سے خارج ہیں. کس کی زندگی سے؟ تو کیسی زبردست بات ہے کہ جو یسوع مسیح کی نئی زندگی میں آ جاتے ہیں ان کے اندر خدا کی زندگی ہوتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج یہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ میں اور مجھ میں کس کی زندگی ہے؟ خدا کی. یسوع مسیح کی زندگی ہے ہم میں. اس نے اپنی زندگی ہماری زندگیوں کے اندر ان کی ہے. ہاللیلویا. اور پھر ہم سے کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. ابلیس کو موقع اپنے کاموں سے دیا جائے، اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، اپنے کردار سے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آ کر وہ آپ کے بیچ بیٹھ جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جتنا آپ عبادت میں رہیں گے، جتنا آپ دعا میں رہیں گے، خداوند آپ کو نئے سے نئے تجربہ دے گا. ابلیس کو محسوس کرنے کا تجربہ دے گا، اس کی حرکتوں کی اور آپ کو فیلنگ دے گا کہ آپ محسوس کر لیں کہ اس گھر کے اندر کیا ہے، اس گھر میں کچھ ہے یا نہیں. خدا ایسے گفٹ آپ کو دے گا. آپ کیا آنکھیں کھول سکتے ہیں، آپ کے بدن میں ایسی کوئی حرکات ہوگی جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ابلیس اس گھرانے میں. اسی طرح آپ اپنے بدن کو محسوس کریں گے. آپ کہیں جا رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، آپ محسوس کر پائیں گے جو خداوند آپ کو گفٹ یا فیلنگ دے گا. آپ محسوس کر پائیں گے کہ ابلیس جو ہے اس وقت مجھے چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مقدس پالوس نصیحت کرتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. ابلیس کو موقع نہ دو. آپ کے اندر جو زندگی اس وقت ہے وہ خدا کی زندگی ہے. اس آیت کو دیکھیں، 18ویں آیت کہتے ہیں کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے. اپنی عقل کو کئی لوگ ضبط کر لیتے ہیں، خدا کو جانتے ہوئے بھی وہ خدا کو قبول نہیں کرتے. خدا کی راہوں کو جانتے ہوئے بھی وہ خدا کو نہیں جانتے اور اپنے آپ کو تاریک کر لیتے ہیں، اندھیرے میں ڈال لیتے ہیں اور اپنی عقل سخت کر لیتے ہیں، دل کو سخت کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے مقدس پالوس؟ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اندر خدا کی زندگی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ہمارے اندر خدا کی زندگی ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اندر خدا کی زندگی کو لینا ہے. ہر ویک عبادت میں آ کر گھنٹہ ڈیڑھ خدا کی زوردار پرستش کرنی ہے، حمد و ستائش کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دینا ہے. ہاللیلویا. اور اسی طرح میرے عزیزو میں 25ویں آیت پڑھتا ہوں. 25ویں آیت کہتا ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. اور 26 غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. آمین آمین. کیا کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. آپ کس سے؟ اپنے پڑوسی سے. اب پڑوسی سے مطلب یہ نہیں کہ میرے ساتھ والا جو گھر ہے، بلکہ اپنے ہم چیز جتنے بھی انسان ہیں وہ آپ کے پڑوسی، آپ کی مانند ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے،
کوئی بھی قوم سے آپ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں، آپ کی سلام دعا ان کے ساتھ ہے یا نہیں، بائبل یہاں بیان کرتی ہے کہ ان سے کیا کرنا ہے جی؟ سچ بولنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ سچ بولنا ہے۔ اس کا مطلب یہ جھوٹ بولنا بھی ایک طرح سے ابلیس کے دروازہ کھولنا ہے زندگی میں داخل ہونے کے لیے۔ کیوں جی؟ مقدس پالوس کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے؟ سچ بولو۔ ایک دوسرے سے، میری بیٹیاں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے سچ بولو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک طرح ایک دروازہ ہے ابلیس کے لیے، ایک ہول، ایک خلا چھوڑنے کی برابر ہے کہ ابلیس اس میں سے آپ کے اندر، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ذرا دھیان سے سنیں، آپ مان لیں کہ آپ ابلیس کو موقع نہیں دیتے، مان لیں کہ آپ ابلیس کو موقع نہیں دیتے، تو وہ خود ہی موقع لے لے، وہ خود ہی موقع لے لے۔ مقدس ایوب کی زندگی کے بارے میں آپ بہترین جانتے ہیں، اس نے اپنے گھر کے اندر کے دروازے، اپنے بچوں کی زندگی کے دروازے، اپنے کاروبار کی زندگی کے دروازے، اپنے جانوروں کی زندگی کے دروازے ہر طرح سے بند کر رکھے تھے، ہر طرح سے بند کر رکھے تھے۔ ذرا دیکھیں، آپ مقدس ایوب کی کتاب کے پہلے 3-4 چیپٹر پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کے بچے دعا نہیں کرتے تھے، وہ ہنسی خوشی تھے کیونکہ ان کا سارا بوجھ تھا اس کے باپ نے اٹھا رکھا تھا۔ مقدس ایوب نے، اس کے بچے دعا نہیں کرتے تھے، اس کے نوکر چاکر دعا نہیں کرتے تھے، اس کے جانور دعا نہیں کرتے، لیکن وہ بڑھتے جاتے۔ کیوں؟ مقدس ایوب جو ہے وہ خود جاگتا تھا، روزے کرنا، قربانی کرنا، خدا کی ہر ایک بات کو پورا کرنا وہ خود کرتا تھا، اور باقی سب جو تھے وہ شادمان تھے۔ ہوتا کیا ہے؟ ابلیس موقع لیتا کیسے؟ جب خدا کے ساتھ ٹکرا اس کا ہوا، ملاپ ہوا کسی موقع پر، تو خدا نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آتا؟ اس نے بتایا میں زمین پر گھومتا پھرتا سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے خدا نے سے کیا کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب پر کبھی نظر کی ہے؟ کیا بولا جی؟ تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر جواب دینا ہے مجھے، تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ ایوب یوں ہی تیری عبادت نہیں کرتا، میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں جاؤں، تو نے اس کے گرد باڑ لگا رکھی ہے۔ اب اس کی مکاری دیکھیں، اس نے خدا کو بھی قائل کر لیا۔ خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جا تھوڑا دروازہ کھولنا۔ دروازہ کھلا اور پورا اندر ہے، ہاتھ اندر نہیں ہے، پورا ہی اندر آیا۔ اور ذرا دیکھیں، اس نے مقدس ایوب کا سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ تخت پر بیٹھنے والے آدمی کو اس نے راکھ پر بٹھا دیا۔ دھیان کریں، تخت پر بیٹھنے والے آدمی کو راکھ پر بٹھا دیا۔ چاہتا کیا تھا؟ ابلیس اس کی زندگی میں آیا تو چاہتا کیا تھا؟ خدا کی عبادت نہ کرے۔ صرف ایک بات کے لیے وہ اس نے اتنا کچھ کیا، اس کے بچے مار دیے، اس کے جانور مار دیے، اس کے حالات خراب کر دیے، اس کی بیوی اس کے خلاف ہو گئے، اس کے رشتہ دار اس کے خلاف ہو گئے، صرف ایک بات کے لیے کہ ایوب جو ہے خدا کی تکفیر کر دے، کفر بک دے، خدا کے خلاف بول دے۔ وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ ایوب کہے کوئی خدا نہیں، صرف اس کو ایک بات چاہیے تھی، اس کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، لیکن ان سب باتوں میں وہ ہار گیا۔ ہاللیلویہ! سوچا پھرتا یہ میرے مقدس ایوب کے لیے سب باتوں میں ہار گیا۔ پھر ذرا دھیان کریں، اس کے بعد آپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ لیں، ایوب جیسی ہے۔ جب یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا تو ابلیس کیا چاہتا تھا یسوع مسیح سے؟ صرف ایک ہی بات چاہتا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، پلاطوس کے سامنے جب خداوند یسوع مسیح کھڑا ہے تو پلاطوس نے اس سے کیا کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اور تجھے مار بھی دوں۔ کیا کہتا ہے جی میری بیٹیوں؟ بادشاہ سے کیا کہتا ہے کہ مجھے اختیار ہے۔ روم کا بادشاہ سے کیا کہتا ہے کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں یا تجھے مار دوں۔
یسوع مسیح کے الفاظ دیکھیں بڑے خوبصورت و بڑے پیارے. یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ بھی نہیں آتا. ہاللویا. چھوٹا کرے مجھے کچھ بھی نہیں آتا. ایسے ہی اگر کوئی راست باز ہے تو ابلیس اسے چھو نہیں سکتا. ابلیس اسے چھو نہیں سکتا. اس کے لیے اس کو اجازت لینی پڑے گی اوپر سے. یسوع مسیح راست باز کو چھونے کے لیے کہاں سے اس کو اجازت لینے پڑے گی؟ اوپر سے، خدا سے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوتا نہیں. وہ اس نے بہت سے راست بازوں کو چھوا یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتار دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ مقدس یسایہ کو آرے سے چیر دیا ہے. تاریخ بتاتی ہے مقدس پطرس کو الٹا ٹنگا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ کئی راست بازوں کے سر اڑا دیے گئے، سنسار کر دیا گیا. ایسا نہیں کہ وہ جانتے کہ کام کرتا نہیں، وہ کرتا ہے. لیکن اجازت خدا دیتا ہے اگلی شخصیت کو دیکھ کر. اسے اعتماد تھا مقدس ایوب پر، اس نے کہا جا. اسے اعتماد تھا اپنے بندہ یسوع پر، اس نے کہا جا. ایسے ہی جب تک ہم اپنا اعتماد خدا کو نہیں دیں گے ابلیس کو وہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ کو چھوئے. آپ کے اندر ایسی کیٹیگریز ہونی چاہیے کہ ابلیس جا کر خدا کو کہے کہ ذرا مجھے چھونے دے. ذرا یہ بات دیکھیں، اگر آپ کو اوپر یاد کیا جا رہا ہے ابلیس یسوع مسیح سے آپ کو چھونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ آپ اعتماد حاصل کر چکے ہیں خدا کا. آپ اعتماد حاصل کر چکے ہیں خدا کے حضور، آپ یاد میں ہیں. ایک دفعہ مجھے رویا آئی. میں نے اپنے استاد سے کہا، باسم استاد سے میں نے کہا سر میں نے ایک رویا دیکھی ہے کہ 120 گز کا پلاٹ ہے اور اس کے اندر ایک اژدہا ہے. اس کے اندر ایک اژدہا ہے اور وہ یوں لیٹا ہوا ہے. پھر اس کے پاس اس کی دوبارہ ایسے دم گئی ہے اور اس کی دم کے اوپر کئی تیر نما ڈنگ ہے اور وہ مجھے ایسے ایسے دکھا رہا ہے. میں نے جب خدا کا خادم آیا تو اپنی رویا اسے بتائی تو اس نے میری طرف غور سے دیکھا. اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ یار تو کیا چیز ہے کہ اژدہا ابلیس تیرے لیے خود آیا ہے. ہاللویا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اسے کہا تو جیسے کئیوں نے ایسے کیا ہے تو پہلا نہیں ہے، تو پہلا نہیں ہے. اس لیے ہم سچے دل سے خداوند کے لوگ ہیں. ہم سب سچے دل سے خداوند کے لوگ ہیں. ابلیس کو موقع نہ دو. یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو ابھی کمزور ہیں، ابھی نئے زندگی پائی. آپ نے دیکھا 70ویں آیت سے ان لوگوں کو جنہوں نے نئی زندگی پائی ہے ان سے کہتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. کیوں؟ کیونکہ ابلیس کا تم اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتے. ابلیس کا تم اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے ساتھ ایک آیت نکالے، یعقوب کا خط نکالے، 4 باب، اس کی تقریباً 7ویں آیت ہے. تو کیا کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، کیونکہ ابھی وہ لوگ اس لائق نہیں کہ وہ ابلیس سے لڑ سکے. ابھی وہ اس لائق نہیں ہوئے کہ ابلیس سے لڑ سکے. تو ابلیس سے لڑنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں 7ویں آیت 4 باب. بس خدا کے تابع. ہاں جی لکھا، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہاللویا. زور لگانے بجائے ہاللویا ہاللویا. اعتماد حاصل کرنے کے لیے آپ کو تابع ہونا ہے. اعتماد حاصل کرنے کے لیے آپ کو تابع ہونا ہے، تبھی وہ ابلیس سے کہے گا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے، ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایوب ہوگا. اور دیگر زمین پر بڑی پڑی ہے زمین، دیگر زمین پر ایوب جیسے لوگ ہوں گے. آج بھی فخر سے خداوند کہتا ہے کہ تو نے میرے فلاں بندہ کو دیکھا ہے، میرے فلاں بندہ کو دیکھا ہے، میرے فلاں بندہ کو دیکھا ہے. تو پھر وہ اجازت تو مانگتا ہی ہوگا.
इजाजत मिलती भी होगी और फिर अयूब की तरह वो फतह भी होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो क्या कहता है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे ताबिया हो। जब आप ताबे हो जाएंगे ना, तो ये बात याद है, आपकी फिर अपनी मर्जी नहीं होगी। अगर आज आपके अंदर अपनी मर्जी है तो उसे निकाल कर साइड पर रख दें और खुदा के ताबा हो जाए, तो इब्लीस आपके लिए कुछ नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोग आपने देखा है वो गीत गाते हैं, शैतान है पांव के नीचे, अला शैतान जो सर पे बैठा होता है, शैतान जो है के सर पर बैठा होता है और वो गीत ये गा रहे होता है, शैतान है पांव के नीचे। क्यों? इसलिए कि वो ताबा नहीं। शैतान को पांव के नीचे रखने के लिए या उसे भगाने के लिए, उसे मारने के लिए आपको पहले ताबा होना है। आपको पहले खुदा के ताबा होना है, ताकि आप जो है वो इब्लीस के जबड़े तोड़ सके। हालेलुया। तो मैंने क्या कहा कि वो खुद ही मौका हासिल कर लेता। जरा देखें, यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर उसके पीछे पीछे इब्लीस लगा हुआ, चाहता क्या है? हालांकि यीशु मसीह थोड़ा सा उसके नजदीक आए थे, थोड़ा सा उसके नजदीक गेत्सेमनी बाग के बीच। जब यीशु मसीह को पता चल गया कि अब मैं पकड़वाया जा रहा हूं, बड़े ध्यान सुनिए बेटियों, ये बात बड़ी जबरदस्त है। जब यीशु मसीह को पता चल गया कि अब मैं पकड़वाए जाने को हूं, तो जाने यीशु मसीह की कशमकश गेत्सेमनी के अंदर इस तरह की थी कि वो मर जाए। अब वहां देखें, वहां लिखा हुआ है कि नौबत यहां तक आ गई है कि मरने तक आ गई। कहते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि अब नौबत मरने तक आ गई है। और आप वहां पढ़े, यीशु मसीह के इस खौफ से यीशु मसीह के जो पसीना है वो खून बन बन कर नीचे गिर रही है। बेटियों, यीशु मसीह का जो पसीना है इस खौफ से कि अब मारा जाना है मैंने, और अज़ियत के साथ पसीना जो है ना वो खून बन बन कर नीचे गिर रहा है। इस कदर नौबत। यीशु मसीह थोड़ा सा नजदीक आए, यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इब्लीस जो है वो सामने खड़ा था, वो बड़ा रोया चिल्लाया होगा कि ये क्या कह दिया। यीशु मसीह को कहना चाहिए था कि ऐ बाप, बस हो गई है, अब मैं ये कर नहीं सकता, बस हो गई है, मैं आगे जो प्याला उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मेहरबानी कर किसी और को ये खिदमत दे दे, मैं नहीं कर सकता था। इब्लीस ऐसा चाहता था। उस मोड़ पर लफ्ज चेंज हो गए। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। जबरदस्त बात खुदावंद यीशु मसीह ने शिद्दत से दी। हालांकि वो वहां यही चाहता था कि यीशु मसीह सिर्फ यहीं पे रुक जाए, ऐ बाप, ये प्याला मुझसे टल जाए, अगला लफ्ज यीशु मसीह ना कहे, वो यही चाहता था। इब्लीस यही चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मर्जी तेरी पूरी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया था, ना कि किसी इंसान की और ना ही इब्लीस। आज हमें भी इब्लीस को मौका नहीं देना, खुदा के ताबा हो जाना है। और मर्जी किसकी पूरी करनी? यीशु मसीह की मर्जी पूरी करनी है। खुदा बाप ने अपनी मर्जी अपने बेटे यीशु में रखी और उसके बेटे ने अपनी मर्जी हमारे अंदर रखी। अब हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह की मर्जी पूरी करें। जब आप यीशु मसीह की मर्जी पूरी करेंगे तो ऑटो सिस्टम खुदा की मर्जी, खुदा बाप की मर्जी पूरी हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें इब्लीस को मौका नहीं देना। हालेलुया। इब्लीस को मौका नहीं देना है, हमें तौबा की जरूरत है। दूसरे ही बात में मुकाशवा की किताब में कहा गया है, बस ख्याल कर, बस याद कर तू कहां से गिरा। आगे बढ़ाएं। बस याद कर तू कहां से गिरा है और फिर से खड़ा हो, वरना मैं आकर तेरे चिराग को तेरे चिराग दान से हटा दूंगा।
توبہ کی نوبت ہمیں دی جائے. ایک بات یاد رکھیں, آپ سے جب خطا یا غلطی ہو جاتی ہے تو صرف آپ کو توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. توبہ کرنی ہے آپ نے اور واپسی ان ہونا ہے. جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے آپ توبہ کریں اور واپسی خدا کے کام میں آ جائے. تو ہمیں اس نصیحت کو یاد رکھنا ہے. مقدس پالوس نے کہا کہ ابلیس کو موقع نہ دو. ہم نے اسے بالکل موقع نہیں دینا. ہم نے ویکلی عبادت کرنا ہے, اپنے گھروں میں عبادت کرنی ہے, اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے اور ابلیس کو ڈانٹے اور اس سے مارے. ہاللیلویہ. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو مجھے بڑی برکت دے. آمین.